اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون افمن كان على بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ پچھلے سبق کے اندر یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ جو شخص نیک اعمال کے ذریعے دنیا چاہے، یعنی دنیا سے مراد دولت، پیسہ، صحت، کاروبار، اولاد، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر شامل ہیں، اولاد بھی دنیا داری میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صحت ہے، اس کا تعلق بھی دنیا کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد تو صحت کسی کام نہیں آتی ہے۔ اولاد کا تعلق بھی دنیا کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد یہ بھی کام نہیں آتی ہے۔ ہاں نیک اولاد ہو تو اور بات ہے۔ تو باقی یہ ساری معاملات، پیسہ وہ بھی ظاہر دنیا داری کا معاملہ ہے، آخرت میں وہ بھی کام نہیں آتا ہے۔ تو عمومی طور پر یہ چیزیں دنیا داری کے اندر شامل ہیں، تو آخرت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کر کے دنیا چاہتا ہے، کرتا نیک عمل ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے دنیا حاصل ہو جائے، میں کہ ہم اگر اسے دنیا کی نیت ہے تو ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آخرت کا اگر اس کی نیت آخرت کی نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ آخرت کے اندر وہم فیہا لا یبخسون، کہ آخرت کے اندر پھر ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں مسلمان ہو، نیت آخرت کی کرے، اللہ کی رضا کی کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر دونوں چیزیں عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، آخرت بھی عطا فرما دیتا ہے اور دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بڑا آسان طریقہ ہے اور بڑی آسان سی چیز ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ نیت ہی کرنی ہے نا، خالی اپنے عمل کو آخرت کے لیے کر لیں، رب دنیا عطا فرما ہی دے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، فرمایا کہ میرے بندے، حدیث قدسی ہے کہ ایک وہ چیز ہے جو تو چاہتا ہے، ایک وہ شے ہے جو میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تو ساری زندگی بھی اپنی چاہت کے پیچھے بھاگتا رہے کہ تجھے تیری چاہت مل جائے، فرمایا کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اگر تو اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتا رہے گا کبھی نہیں ملے گی۔ ہاں ایسے کر، جو میں چاہتا ہوں ویسے کرنا شروع کر دے، تجھے میں بھی مل جاؤں گا اور تیری چاہت بھی مل جائے گی۔ تو یہ آسان طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہ لے کہ یار چلو جیسے رب چاہتا ہے میں ویسے کر لیتا ہوں، رب دنیا تو عطا فرما ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کافر ہے، جو منافقین ہیں، ان کے نیک اعمال کا کیا بنے گا؟ فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، الا النار، ہاں آخرت کے اندر کافروں کے لیے، منافقین کے لیے سوائے آگ کے اور ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جتنے مرضی نیک عمل کر لے، جتنے مرضی ہسپتال بنائے، ٹرسٹ بنائے، لوگوں کی خدمتیں کریں، صدقہ خیرات کریں، سب کچھ کریں، نیک عمل کرنے کے باوجود بھی قیامت کا دن آئے گا تو ان کو آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ نا، جب یہ قرآن کی ایسی آیتیں آتی ہیں تو ایک بار دل خوش ہو جاتا ہے کہ شکر الحمدللہ مالکا، تیرے یہی کرم ہے، کم سے کم تو نے ایمان کی دولت و عطا فرمائی ہے نا، کم سے کم کلمہ تو پڑھ رکھا ہے، چانس تو ہے نا کہ کم سے کم ہو سکتا ہے رب کرم فرما دے، کوئی نیکی قبول کر لے، کسی نیک بندے کے صدقے بخشش کر دے، جنت تو آخر ہے نا۔ آخری مسلمان کا ٹھکانہ اپنے ایمان پر قائم رہے، عمل کے لحاظ سے کمزور ہو بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے، نیک بندوں کے صدقے کسی نہ کسی بہانے سے جنت و عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا کیا ہے؟ فرمایا کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، تو میں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ شصہ نہیں ہے، جتنے مرضی نیک کام کر لیں، جتنے مرضی ترقیاں کر لیں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، اس وقت جو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، اگر یہ صاحب ایمان لوگ بناتے نا یہ سارا کچھ، تو 24 گھنٹے جو میڈیا پر دین کا کام ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا ثواب ان کو ملتا، دیکھیں نا، سارا ثواب ان کو ملتا، ان کے بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے اسلام کے اندر کافی سارا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ ایمان پلے نہیں، تو ایمان پلے نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا جو ثواب کا ایک ذخیرہ جو ان کو مل سکتا تھا، اس سے یہ فارغ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَحَابِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا،
میں اس دنیا میں رہ کے وہ جتنے بھی نیک عمل کرے سارے کے سارے ہم نے ضائع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے عمل کا ان کو کوئی فائدہ, ہاں دنیا کے اندر ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وباطل ما كانوا يعملون, اور ان کے سارے عمل ہم نے باطل کر دیے ہیں. ان کے اعمال کا آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. دنیا میں نیک عمل کر لے, یہ مسلمان کی خوش نصیبی ہے کہ جب مسلمان نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی ان کا صلہ عطا فرماتا ہے. دونوں صلے رکھے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر جیسے ماں باپ کی خدمت ہے, اگر کوئی شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وقت ایسا آتا ہے جب اس کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں, جب خود ماں باپ بنتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی اولاد جو ہے وہ عطا فرماتا ہے جو ان کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. خود بڑوں کا احترام کر رہا ہے, ایک وقت آئے گا جب اس کے بال سفید ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اس کا ادب کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھے, یہ قرضہ نہیں ہے, یہ قرضہ جو ہے نا, یہ قرضہ یہ ختم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے, بڑوں کا احترام کر رہا ہے, تو کر رہا ہے تو رب تیرے لیے بھی ایسے لوگ پیدا ضرور کرے گا جو تیری خدمت کریں گے, جو تیرے ادب کریں گے, تیرا ادب کریں گے, جو تیرا احترام کریں گے. یہ ادھار ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہے. یہاں تجھے خدمت کا صلہ ملے گا کہ کچھ لوگ ایسے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو تیری خدمت بھی کریں گے, تیرا ادب بھی کریں گے, اور آخرت جب آئے گی تو اس کا صلہ پھر الگ مل جائے گا. تو یہ مسلمانی کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, کافر کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے. تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے اہل اسلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ڈبل جو ہے وہ ثواب عطا فرما رکھا ہے, اجر عطا فرما رکھا ہے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور رہا مسئلہ کافر کا, چاہے جو مرضی کرتا رہے, یہاں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے چند دن اچھے گزر جائیں لیکن آخرت کے تو ان کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ, فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر موجود ہے, یعنی اس کے پاس دلیل ہے کہ وہ سچا مسلمان ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس قرآن دلیل ہے, اس کے پاس اس کا نبی دلیل موجود ہے, اور وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور اس دلیل پر گواہ بھی موجود ہے. یعنی بندہ مسلمان ہوا ہے, کیوں مسلمان ہوا ہے؟ کہا ہمیں تو مسلمانی بھائی اس نے سکھائی ہے جس نے ساری زندگی سچ ہی بولا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اگر آپ سے پوچھے تو کیوں مسلمان ہوئے ہیں, کیا دلیل ہے آپ کے پاس, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ایسی کتاب موجود ہے جس کتاب کا پوری کائنات مل کے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے, کیوں نہ مسلمان بنے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا, یہ بات کہی گئی, اقبال تو بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے؟ ٹھیک ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا مجھے اس ذات نے بتایا ہے جس نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ آپ یہودیوں کے پاس جائیں, ان کے پاس ان کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے. عیسائیوں کے پاس دلیل, من گھڑت ان کے پاس ہے, قصے کہانیاں ان کے پاس ہے, ہٹ درمی کا تو کوئی علاج ہوتا نہیں ہے. ہاں وہ دلیلیں جو اگر دینا چاہتے ہیں ان کے پاس ان کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ تثلیث والا عقیدہ, یعنی خدا تین ہے, آپ پوچھ کے تو دیکھیں ذرا کہ تین ہیں کیسے, اس سے آگے وہ خود خاموش ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے والا مسئلہ. ٹھیک ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ جناب پورے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا دیا ہے. بندہ پوچھے بھی بیٹا بھی اسی کا ہو اور سولی بھی چڑھایا جائے اس کو جو اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, پوری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے رب اپنے بیٹے کو سولی چڑھا دے, کتوں کو بنتا ہے؟ اس بات کا عیسائیت جواب نہیں دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن ہے, آپ کو ہر بات کا جواب ملے گا. ٹھیک ہے جی, دنیا جہان کا کوئی بھی سوال اٹھا کے رکھ لے. ٹھیک ہے جی, حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ یہودیوں نے جب کفار مکہ نے یہودیوں سے رابطہ کیا تھا کہ او میاں ہمیں کوئی توڑی بتا دو کہ ہم کم سے کم اور کچھ نہ صحیح تو اس نبی سے ایسی باتیں پوچھے جس کے بات جواب نہ دے سکے تو ہم سچے ہو جائیں گے. تو یہودیوں نے کہا تھا, اس نے کہا تو میں تمہیں ایک سوال ایسا بتاتا ہوں, اگر جواب دے گا تو جھوٹا ہو جائے گا. گل سمجھ آئی؟ میں ایک سوال ایسا بھی ہے, حالانکہ ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس نبی سے پوچھ لو, اگر سچا ہوا تو خاموش ہو جائے گا, سچا نہ ہوا تو کوئی نہ کوئی جواب دے گا. بڑے حیران ہو گئے کہ یار یہ بڑا عجیب سا سوال ہے, کہ ایسا سوال کہ جس کا جواب دینے سے بندہ ہی جھوٹا ہو جائے. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ایسا سوال جس کا جواب دینے سے بندہ ہی جھوٹا ہو جائے؟ یہودیوں نے کہا ہم آپ کو ایک سوال بتاتے ہیں, اس نبی سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے, اگر جواب دے دے, یا تو انہوں نے 3-4 بندے اپنے بھیجے یا انہوں نے کفار مکہ کو کہا. چلو آقا علیہ السلام کی خدمت کے اندر آ کر یہودیوں نے سوال کیے.
ٹھیک ہے جی. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ محبوب آپ یہ بتائیں اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ حضور خاموش ہو گئے. سمجھ آئی گل کہ نہیں آئی؟ حضور خاموش ہو گیا. قرآن مجید کی آیت نازل ہوگی, فرمایا یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے محبوب یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھنے آئے ہیں تو آپ انہیں اتنا جواب دے کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کیسی بات ہے؟ وہ پھر خاموش ہو گیا کہ یار باقی حقیقت تو بات وہ ہے آگے نا کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی جواب دیتا ہے نہیں جی روح ایسے ہوتی ہے, ایسے بنتی ہے, اس طرح آتی ہے, اس طرح جاتی ہے, روح کے اندر یہ چیزیں ملی ہوئی ہے, پھر جا کے یہ روح بنی ہے, ٹھیک ہے, اگر جواب دے گا تو جھوٹا ہو جائے گا. خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے. اور حضور نے پھر وہی کیا. آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے اور وہی جب نازل ہوئی تو وہی بھی یہی نازل ہوئی. فرمایا محبوب آپ سے روح کے بارے میں پوچھنے آیا ہے, ان کو فارغ کرے. فرمایا قل الروح من امر ربی. فرمایا جاؤ یہ روح جو ہے نا یہ امر ربی ہے, اور امر ربی کیا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. چلو کیسی بات ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے ایسے سوال بھی آئے ہیں نبی کے سامنے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اسلام کے اندر ہر بات کا جواب موجود ہے, لیکن یہودیت اور عیسائیت کے پاس وہ جواب ہی کوئی نہیں ہے. آپ ہندوؤں کے 7 جنم دیکھ لیں. ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ ایک جو روح ہوتی ہے نا وہ 7 جنم لیتی ہے, لیکن بندہ اس سے پوچھے بھی 7 جنم کیسے رہتی ہے, وہ کہتے ہیں جی انسان ایک جنم کے اندر اگر انسان ہے نا, ایک انسان اس کی روح انسان کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا جی, دوسرا جنم ہو سکتا ہے وہ کتا بن جائے, تیسرے کے اندر ہو سکتا ہے بکری بن جائے, چوتھے کے اندر ہو سکتا ہے مکھی بن جائے, ٹھیک ہے جی. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ بتا یہ جو روح انسانوں والی تھی یہ کتے کے اندر کیسے آئی ہے؟ اس بات کا جواب ہندوازم بھی نہیں دے سکتے, ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں. بھائی روح تو انسان کی تھی, بندہ مر گیا, مرنے کے بعد اس کو جلا دیا, جلانے کے بعد جو اس کی روح تھی وہ کتے کے اندر آئی کب ہے, اور وہ انسانی روح کتے کے اندر منتقل کیسے ہوئی ہے؟ پھر حق بنتا ہے کہ وہ کتا بولے, لیکن کتا بول نہیں سکتا حالانکہ روح بلواتی ہے. گال سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہندوؤں کے پاس بھی اس بات کا جواب نہیں ہے. آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں, واحد اسلام ہے. جیسے کوئی بھی سوال کائنات کا اٹھا کے رکھ دے, ہر سوال کا جواب آپ کو اسلام کے اندر ملے گا. ہر سوال کا جواب آپ کو اسلام دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو فرمائے دنیا اکٹھی کرنے والا نیک عمل کے ذریعے وہ, اور افمن کان علی بینۃ من ربہ, اور جو اپنے رب کے دلیل پر جو شخص مسلمان ہوا ہے, وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور اس کے پاس اس دلیل پر گواہ بھی موجود ہے. قرآن ہے, امام الانبیاء تشریف فرما ہے, فرمایا کہ اور یہ بتاؤ بھلا یہ دنیا اکٹھی کرنے والا نیک عمل کے ذریعے دنیا اکٹھی کرنے والا اور یہ رب کو ماننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص صرف محض اس لیے مسلمان ہوا ہے کہ رب راضی ہو جائے, آخرت مل جائے, بس بات ختم ہو گئی ہے. ایک شخص اسی نیک عمل کے ذریعے دنیا اکٹھی کرنا چاہتا ہے, میں یہ 2 بندے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور وہ من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ, میں جیسے ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے, نبی عطا فرمایا ہے, اے محبوب آپ سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی تھی. اور کتاب کیسی تھی؟ امام و رحمہ. وہ کتاب یعنی تورات وہ ان کی رحمت بھی تھی ان کے لیے اور ان کی رہنما بھی تھی. تورات شریف یہودیوں کے لیے رحمت بھی تھی اور رہنما, دونوں چیزیں تھی. یہودیوں کی تورات تو رہنما ہے, ہمارا قرآن رہنما نہیں ہے. یہودیوں کی کتاب تو رہنما ہو جائے, رحمت بھی ہو. یار یہ قرآن رہنما نہیں تو پھر آج کا مسلمان قرآن سے رہنمائی کیوں نہیں لیتا؟ آج کا مسلمان اسے اپنا رہنما کیوں نہیں بناتا ہے؟ ٹھیک ہے, قرآن مجید رہی ہے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ. فرمایا کہ اگر یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں کو یعنی تورات اور انجیل کو اپنا رہنما بنا لیتے, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم, ہم اوپر نیچے سے رحمت کی اور رزق کی بارش ہی بارش کر دیتے. کاش یہودی اور عیسائی اگر اپنی اپنی کتابوں کو رہنما بنا لیتے تو ہم ان پر رزق کی لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم, ہم اوپر سے بھی نیچے سے بھی رزق کے بجاب خزانے بہا دیتے. انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا, ہم نے ان کو ذلیل کر دیا ہے. اور پھر ان ساری کتابوں کی سب سے سردار کتاب تو یہ قرآن ہے نا, ٹھیک ہے.
اگر اسے مسلمانوں نے رہنما بنایا ہوتا، اور دیکھے جب تک مسلمانوں کا رہنما قرآن رہا یہ عروج پر رہے، ٹھیک ہے، قرآن چھوڑ کے برٹش لا جو اپنایا ہے اس کو رہنما بنایا ہے، ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر مجھے آپ بتائیں قرآن کا نظام کہاں پہ چل رہا ہے؟ قرآن کو تو رہنما کوئی بھی نہیں ملا، چاہے سعودی عرب کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا پاکستان ہو، چاہے آپ جتنے مرضی آپ ممالک کے اندر عرب ہو، عجم ہو، جہاں پر بھی مسلمان موجود ہے، آج کسی بھی ملک کے اندر قرآن تو رہنما ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن کو رہنما بنایا ہوتا ہے 1200 سال تک، انگریزوں سے آنے سے پہلے تک، جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن رہنمائی کے لیے تھا تب تک یہ عروج پر رہے۔ جب قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج 300 سال ہو گئے ہیں، مسلمانوں سے ذرا یتیم کون ہے کوئی آپ کا خلیفہ؟ ہاں، یعنی یہ دیکھ رہے جی، یہ 3 صدیاں گزر چکی ہے، بغیر باپ کے یہ جی رہے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی ان کا بڑا نہیں ہے، کوئی ان کا خلیفہ نہیں ہے، اور بغیر خلیفے کے، اور پوری امت مسلمہ آج 3 صدیاں گزار چکی ہے۔ یار گھر کا ایک بڑا چلا جائے نا تو پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور جب سے اس امت نے اپنا خلیفہ چھوڑا ہے، اپنی خلافت کو چھوڑا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی یہ پالیسی تھی ان کی کہ کیا کیا گیا ہے۔ پہلے خلافت عثمانیہ تھی، کتنے ملک اس کے اندر شامل تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا انگریزوں نے کہا بھائی جب تک خلافت قائم ہے تو ہمارا کام خراب ہے، ہم افغانستان پہ حملہ کریں آگے خلافت کھڑی ہوئی ہے، ہم ہندوستان میں حملہ کریں آگے خلافت کھڑی ہے، ہم عراق میں حملہ کرتے ہیں آگے خلافت آ جاتی ہے، ہم کویت پہ حملہ کریں آگے خلافت آ جاتی ہے، کیونکہ ہر جگہ تو خلافت کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کیا انہوں نے کہا بھائی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، ٹھیک ہے، لا یہ سعودی عرب ہے، یہ افغانستان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ جناب عراق ہے، یہ ایران ہے، یہ شام ہے، یہ فلسطین ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ آج کا مسلمان بعد میں ہے، پہلے پاکستانی ہے، آج کا مسلمان عراقی پہلے ہے، مسلمان بعد میں ہے، سعودی پہلے ہے، مسلمان بعد میں ہے۔ نتیجہ کیوں نکلا؟ کیونکہ سرحدیں جو بن چکی ہے، جب تک اسلام کے اندر سرحدیں نہیں آئی تھی، حضور نے تو فرمایا تھا انما المؤمنون اخوہ، قرآن کی آیت ہے، بلکہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر سرحدیں کیسے آئی ہیں؟ تو کیا ہوا، یہ ایک بڑی زبردست قسم کی ایک پلاننگ کی گئی کہ جناب پہلے ان کو کاٹو۔ دیکھ لیں آپ، یہ جو کل 23 بندے مارے ہیں، یہ پچھلے مہینے کے اندر بلوچوں نے پنجابی سمجھ کے مارے ہیں، مسلمان سمجھ کے مارا ہے، پنجابی سمجھ کے مارا نا۔ کیوں مارا ہے؟ کیونکہ صبائیت دماغ کے اندر کھڑی ہوئی ہے، لسانیت دماغ کے اندر کھڑی ہوئی ہے کہ پنجابی تھا مار دو۔ کیا وہ جنہوں نے مارا ہے 23 بندے بلوچوں نے مارے ہیں، ٹھیک ہے جی، سارے بلوچ تو غلط نہیں نا، لیکن جن خبیثوں نے مارے ہیں قیامت کے دن وہ اس بات کا جواب دے سکیں گے کہ تم نے پنجابی سمجھ کے مارا، وہ پنجابی کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، مسلمان سمجھ کے مارتے تو تب تو چلو دکھ ہی کوئی نہ ہوتا کہ کافر تھا کوئی مار گیا، کوئی ہندو تھا کوئی مار گیا۔ جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ بھی تو اسی ملک کے تھے، مارنے والے بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، مرنے والے بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ دیکھیں، آج میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یہ باتیں کیوں نہیں کرتے ہم؟ وجہ کیا ہے کہ آج ان باتوں کو سرے سے ختم کر دیا گیا ہے کہ چھوڑو جی یہ گلا کون کرے، کون سمجھائے گا بھائی، کون بتائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تورات کو رہنما بنا کے ان کو دیا تھا، رحمت بھی تھی اور رہنما بھی تھی۔ یار ان کی تورات رہنما ہو، ہمارا قرآن بھی رہنما کوئی نہیں ہے۔ آج بھی جب بھی مسلمانوں کو عروج آئے گا تب بھی آئے گا جب قرآن کو رہنما بنائیں گے، بس، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اولئک یؤمنون بہ، فرمایا کہ جو لوگ تورات کو رہنما بنا چکے تھے وہی صاحب ایمان تھے، اور جن لوگوں نے قرآن کو رہنما بنایا وہی صاحب ایمان ہے۔ اور وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، فرمایا کہ جن لشکروں نے، تحریکوں نے اس قرآن کو چھوڑا یا تورات کو چھوڑا ہے، فالنار موعدہ، فرمایا کہ پھر اللہ کا بھی ان کے ساتھ آگ کا وعدہ ہے کہ تم جب یہاں پہ مر کے جب میرے پاس آؤ گے تو تمہیں ملے گی آگ، ٹھیک ہے۔ جو قرآن کو چھوڑے پھر اس کا صلہ تو پھر آگ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تک فی مریۃ من، میں سننے والوں اس قرآن کے اندر شک نہ کرنا، اس قرآن میں شک نہ کرنا۔ کیوں؟ انہ الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق بن کے آیا ہے، سچ بن کے آیا ہے، اور جب بھی مسلمانوں کو عروج آئے گا یہ تیرے رب کے کلام کی وجہ سے آئے گا، باقی کوئی دوسری کوئی صورت۔ مجھے آپ بتائیں، 2 لوگوں نے
یہ 3-4 لوگوں نے انقلاب لانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے جی، اگلوں نے سائڈ پہ مار کے وہ جلاب جان چڑھائی ہے، اور نہ انقلاب آ سکتا ہے۔ انقلاب جب بھی آئے گا، تبدیلی جب بھی آئے گی، وہ حضور کے دین کی وجہ سے آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ آپ دیکھ لیں مصطفیٰ کمال پاشا ترک کا، ٹھیک ہے جی، اسلامی سلطنت کو ختم کرنے والا، ٹھیک ہے، اس نے اذانوں پر پابندی لگا دی، مسجدوں کو تالے لگا دیے، 15-20 سال تک ترکی کے مسجدوں کے اندر اذان بھی نہیں ہونے دی گئی۔ آج بتاؤ نا، وہی ترکی ہے، وہی مسجدیں ہیں، وہاں پہ ساری اذانیں بھی ہو رہی ہیں، مصطفیٰ کمال پاشا کہاں ہے؟ ختم ہو گیا نا، ہاں، کدھر گیا؟ سارا کوئی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پاس بھی تھا ایک لفنٹرا صاحب، وہ بھی انقلاب لانے لگا تھا، جیل میں سڑ رہا ہے اور ساری زندگی انشاءاللہ سڑتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ ماہ رمضان کے اندر 50 بندے ادھر مار دیے، فیض آباد کے اندر 8-10 بندے ادھر قتل کر دیے، ٹھیک ہے جی، یہ انقلاب لانے والا تھا، اگلے انقلاب لا کے ٹھوس کر دیا ہے اور مرے گا ایسے ہی۔ کیوں؟ انقلاب جب بھی آتا ہے، تبدیلی جب بھی آتی ہے، وہ حضور کا کوئی نہ کوئی غلام لے کے آتا ہے، حضور کی غلامی کے بغیر تبدیلی کبھی نہیں آئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں، ترکی کے اندر ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں، شیخ محمود افندی ان کا نام ہے۔ جب مصطفیٰ کمال پاشا تخت پہ بیٹھا نا، یعنی اس نے حکومت سنبھالی اور اس نے جمہوری نظام قائم کیا، پہلے تو خلافت تھی نا، لیکن اس نے جمہوری نظام قائم کیا مصطفیٰ کمال پاشا نے، اس نے مسجدوں کو تالے بھی لگوائے، اذانیں بند کر دی، حتیٰ کہ جو عربی پر پابندی لگا دی، قرآن پر پابندی لگا دی۔ شیخ محمود افندی یہ وہ بندہ ہے، جب پورے ترکی پر جب پابندی لگ گئی نا، تو انہوں نے انگلیوں پر قرآن پڑھا ہے، انگلیوں پر، یعنی قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، قرآن کے نسخوں پر پابندی لگا دی گئی تھی، چھپ کر قرآن بھی نہیں باہر آ سکتا تھا۔ تو کیا ہوا، یہ وہاں پہ اپنے پنڈ کے اندر، گاؤں کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ یہ پڑھا کرتے تھے، اور پڑھتے بھی کیسے تھے، یہ شیخ محمود افندی فرماتے ہیں کہ ہم درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے، جب کوئی فوج یا پولیس والا بندہ کوئی آنے لگتا یا سرکاری ملازم جیسے ہوتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو کوئی قرآن تو نہیں پڑھ رہا، کہتے ہم فوراً جناب اللہ کھیت میں کام کرنے لگ جاتے، جب وہ چلا جاتا پھر ہم جو ہے وہ آہستہ آواز کے اندر پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس طرح شیخ محمود افندی نے قرآن پڑھا ہے اور اپنا یوں سمجھے درس نظامی مکمل کیا ہے یا تعلیم حاصل کی ہے۔ کہتے پھر وہ وقت آیا کہ جب پڑھ گئے نا، تو 20 سال تک، 15 سے 20 سال تک یہ شیخ محمود افندی یہ مسجد کے اندر بیٹھ کے نمازیں پڑھاتے رہے، ایک بندہ بھی نماز پڑھنے نہیں آیا، ایک بندہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں، شیخ محمود افندی 20 سال مسجد کے اندر بیٹھے رہے، ایک بندہ بھی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کمال پاشا کا پورا ہولڈ تھا، اور اس نے جناب اللہ پورا ظاہر جو نماز پڑھے گا اس کو یہ مارتا تھا۔ سزا باقاعدہ مقرر کی تھی، نماز پڑھنے کی اتنی سزا، قرآن پڑھنے کی اتنی سزا، جس کے پاس قرآن کی کتاب قرآن مل گیا، جس کے پاس عربی کوئی کتاب مل گئی اس کی اتنی سزا۔ یہ 20 سال اکیلے مسجد کے اندر بیٹھے رہے۔ یہ ابھی فوت ہوئے ہیں، تقریباً کوئی 2-3 سال ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جو رجب طیب اردگار ہے وہ اس کا مرید ہے، ٹھیک ہے، اور کئی سارے وزیر اس کے مرید ہیں۔ یہ ابھی فوت ہوئے ہیں، انتقال بھی ان کا فرمایا۔ تو کیا ہوا، 20 سال کے بعد جب مصطفیٰ کمال پاشا کا تختہ ختم ہوا، جب وہ خبیث مرنے کے بعد پھر جب جناب مسجدوں کے تالے کھلے، پھر جناب اذانیں ہونے لگی، پھر مسجدیں آباد ہونے لگی، آباد ہوئیں۔ آج جب شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا ہے ترکی کے اندر، تو اس وقت ان کے صرف استنبول کے اندر 300 مدرسے قائم ہو چکے تھے۔ 20 سال اکیلا بیٹھا رہا ہے، اس لیے عربی کے اندر کہتے ہیں الاستقامت خیر من الکرامہ، ہماری جو استقامت ہوتی ہے نا وہ کرامت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ کرامت دکھا دے تو میں یہ کرامت کی طرح کمال نہیں ہے، استقامت یعنی کسی چیز پر ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، یہ کرامت سے زیادہ افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 20 سال وہ جوان بیٹھا رہا، ایک بندہ نماز پڑھنے نہیں آیا، پھر بھی بیٹھا رہا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے وصال کے وقت خالی استنبول، پوری ترکی کی بات نہیں ہے، صرف استنبول کے اندر 300 مدرسہ قائم ہو چکا تھا۔ تو اس لیے نا یہ اسلام کا کمال ہے۔ حضور نے شاہ فرمایا لن یشاد الدین الا غلبہ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اس میرے دین کے اندر نا، اپنے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے لچک ایسی رکھی ہے، جو اس کو دباتا ہے یہ اسی پر غالب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قرآن تمہارے پاس حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔